اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا لیول 5 کا لیکچر نمبر 8 ہے، اور لیکچر نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں ہم کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کا کون سا پورشن ہے اور اس کے علاوہ ہمارا گرامر کا کون سا پورشن ہے۔ قرآن کریم کا ہمارا 17ویں پیج کا آخری اشارہ ہے، اور اس میں ہم 2 آیات پڑھیں گے، 118 اور 119۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں، اس کو ریڈ آؤٹ کیجئے گا۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ترجمے پہ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں علم رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے آتا۔ دیکھیں، جو لوگ ہٹ دھرمی اور بے ایمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آتا، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے مانیں، اس کے کریشن پہ غور نہیں کرتے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کر بھی لے تب بھی وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جو نشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس پہ غور کرنے سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کائنات کو تخلیق کرنے والی کوئی ذات ہے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے بھی لوگ، اللہ کے رسول یہ آپ کو صرف نہیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی لوگوں کو یہی باتیں کرتے تھے۔ ایک تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل جو ہے نا ان کی طرح ہی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے، جو ایکسیپٹ کرتے ہیں صحیح بات کو اور صحیح وے پہ چلنا چاہتے ہیں اور صحیح ٹریک پہ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور اس طرف آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے یقین، کسی چیز کو بھی مضبوطی سے ماننا، ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا درجہ علم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یوقنون، یعنی وہ لوگ جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ جو حق کو تلاش کرتے ہیں، اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت ہے، انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، یعنی جو دوزخ میں جائیں گے نا، جہنم میں جائیں گے، وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ آپ سے اللہ کے رسول سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھئی یہ دوزخ میں کیوں گئے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے گئے۔ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے، آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ آج بھی اپنے آپ کو ذہین کہلانے والے لوگ بھی اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات اللہ کی جانب سے ہے۔ ایسے لوگ پہلے زمانے کے ان لوگوں ہی کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ تو یہ ذرا اس پیراگراف کو اس طریقے سے سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے بخاری میں 4972 کہ بطحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباح قریش، اس آواز پر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ نبی کریم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور آپ کی تصدیق کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اس لحاظ سے بڑی کلیئر تھی کہ لوگ معتمد تھے اور لوگ امین سمجھتے تھے، اور لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم کو اچھا سمجھتے تھے، نبی کے وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، سچا سمجھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود تھی، اس کے باوجود بھی لانے کے بعد جو ہے نا ان کی یہ حالت رہی۔ تو ان آیات میں ذرا اسماء کو دیکھ لیتے ہیں۔ قول ہے، اس کی جمع اقوال ہے، قوم ہے، اس کی جمع اقوام، صاحب کی جمع صاحب، پہلے کی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اور 3 حروف والے صحت مند افعال میں یعلمون ہے، عالم یعلموں کے وزن پہ، اور 3 حروف والے کمزور افعال میں ذرا دیکھ لیں آپ، حمزہ والے جو افعال ہیں، یکساں حروف والے افعال ہیں،
اس میں قال ہے جو کہ بہت دفعہ آ چکا ہے، تعطین ہے، عطا یاتی بہت دفعہ آ چکا ہے، تسألو ہے، سأل یسأل، سل سائل مسئول سؤال۔ یہ مزید فی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مزید فی میں کلم یکلم، کس وزن پہ ہے جی کلم یکلم؟ علامہ کے وزن پہ کلمہ۔ میں سمجھتا ہوں مزید فی کو جج کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ سر تشدید ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مزید فی کو جو ہے نا وہ جج کرنا آسان ہے سب سے زیادہ؟ جی سر۔ ہاں تو باقی وہ تھوڑا سا پھر بھی تھوڑا سا اس میں سوچنا پڑتا ہے، اس میں تو بالکل ہی سیدھا سیدھا سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس وزن پہ ہے، کلم یکلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا آ گیا تشابہت، تو تشابہ کس وزن پہ ہے؟ تشابہ یا تشاہبو، تدارسا، تشابہ ہے، تدارسا، تدارس، سیدھا سیدھا ہے مطلب تدارس تشابہ یا تشابہ، تشابہ متشابہ ڈیش تشابہ۔ بینا بینا بینا، علم یبین یعلم، سیدھا سیدھا۔ یوقنون تو یہ آئے گا اوقن، یوقن، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا پتہ لگ رہا ہے اسلمہ کے وزن کے اوپر ہے، یا او نہیں ہے، واو کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایقن ہے، سوری ایقن یوقن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں نا جس میں ذرا کمزور افعال آتے ہیں تو وہ پھر ذرا واو یا اور الف کا ذرا جو ہے نا وہ پتہ لگانا پڑتا ہے کہ بھائی واو سے چینج ہوگا یا یہاں سے چینج ہوگا یا الف سے، تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہو جاتے ہیں مسٹیک اس میں۔ پھر ذرا آ جاتے ہیں ارسلنا، سیدھا سیدھا پتہ لگ رہا ہے، ارسل یرسل، اسلم یسلم، مطلب اتنا ایزی ہے۔ اور آج جو ہم پڑھیں گے گرامر کے پورشن میں وہ ہے اسم کے ساتھ صفت کا آنا، ٹھیک ہے۔ ایک اسم ہے پھر اس کی صفت آ جائے آگے، یعنی اس اسم کی جگہ موصوف بھی کہہ سکتے ہیں، موصوف صفت، ٹھیک ہے، لیکن اس اسم کی صفت آ جائے آگے، تو ایسے جملے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم واحد کو دیکھیں گے، تو یہ صرف نحو کی آپ ڈیفینیشن بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور یہ ذرا پچھلا ریویژن ہے۔ اب دوسری جوڑی جو ہم نے سیکھنی ہے وہ اسم اور صفت کی ہے۔ جیسے بیتن کبیرن، بیتن اسم ہے، اس اسم کی صفت کیا ہے؟ کبیرن، یہ گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ہے، یہ صفت ہے اس کی۔ تو اس طرح کے جملے بھی عربی میں آپ دیکھیں گے، قرآن کریم میں بہت سے مستعمل ہوں گے۔ تو بیتن کبیرن، عربی میں پہلے اسم کی بات کی جاتی ہے، بڑا گھر کی بجائے ایسے نہیں کہا جاتا ہے بڑا گھر، نہیں، بلکہ یہ لگا گھر بڑا، عربی میں ایسے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیتن کبیرن، کل رات جنگل میں میں نے ایک کالا بڑا خوفناک نکیلے بالوں والا ریچھ دیکھا۔ اگر آپ کہیں گے نا میں نے ایک ریچھ دیکھا جو کالا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ مطلب ایزی لے رہے ہیں کہ میں نے ایک ریچھ دیکھا ہے جو کالا ہے۔ تو اب صفت جو عربی میں جو ہے نا وہ سٹائل ہے اس کا لکھنے کا، عربی میں پہلے اسم لکھا جاتا ہے اور بعد میں اس کی صفت آتی ہے، پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے۔ تو اردو میں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، اردو میں آتا ہے بیتن کبیرن، گھر بڑا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ویسے بولا جاتا ہے۔ عربی میں پہلے اسم کی بات کی جاتی ہے بڑا گھر کی بجائے گھر بڑا کیوں، ایسے آتا ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا گھر، اور عربی میں بیتن کبیرن، گھر بڑا ہے۔ البیت الکبیر، وہ خاص بڑا مکان۔ اس جوڑی میں یاد رکھیں کہ جیسا اسم ہوگا اس کی صفت ویسی ہی ہوگی، مثلا دونوں پر اگر پیش ہے تو پھر دونوں میں پیش ہی آئے گی، جیسے بیتن کبیرن، اگر الف لام آ گیا تو دونوں پہ الف لام آئے گا، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو یعنی یہ دونوں یا تو نکرہ ہوں گے یا معرفہ ہوں گے، معرفہ الف لام سے معرفہ بن جاتا ہے یعنی خاص بن جاتا ہے، تو البیت آیا تو پھر آگے الکبیر آئے گا، بیتن آیا تو پھر آگے کبیرن آئے گا، یعنی اسی طریقے سے آئے گا۔ تو یہ آپ کے آ گیا بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں پہلا، پھر دوسرا نصبی میں، تیسرا جری میں، ٹھیک ہے، یعنی پہلا پیش کی حالت میں، دوسرا نصب یعنی زبر کی حالت میں، تیسرا زیر کی حالت میں۔ تو ٹی پی آئی طریقے سے ایسے ہوگا، ھذا بیتن کبیرن، ٹھیک ہے، یہ بیتن گھر ہے، کبیرن بڑا، بیتن کبیرن۔ رآ دیکھا، زیدن زید نے، کیا دیکھا؟ بیتن کبیرن، یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے تو پھر زبر آئے گی یہاں پہ۔ زیدن فی بیتن کبیرن، زید جو ہے وہ بڑے گھر میں ہے، تو فی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حالت جری۔ تو یہ اس کا جو ہے نا وہ تین حالتیں ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایگزامپلز ہیں، آئیے ذرا دوسری جوڑی کیسے بنائی گئی، ٹھیک ہے، دوسری جوڑی کیسے بنائی گئی۔ واحد اسم اور اس کی صفت سے بنائی گئی، اسم اشارہ اور جمع اسم سے بنائی گئی،
جر اور جمع اسم سے بنائی گئی، جر اور واحد اسم سے بنائی گئی؟ سر اے واحد اسم اور اس کی صفت سے بنائی گئی، اے ہے سر۔ جی، واحد اسم اور اس کی صفت سے بنائی گئی۔ اسم اور صفت کے عربی جملے کو آپ اردو یا انگلش میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ پہلے اسم کا، پھر اس کی صفت کا، پہلے اسم کی صفت کا، پھر اسم کا۔ اسم اور صفت کا جملہ بنانے میں کوئی قاعدہ نہیں، سب غلط ہے۔ سی اور ڈی تو چلو نکال دو نا، اس میں اے اور بی میں دیکھیں کون سا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں بیتن کبیرن، تو ترجمہ میں کیسے کرتا ہوں؟ سر اے ترجمہ کیسے کرتا ہوں؟ بیتن کبیرن، گھر بڑا ہے، پہلے گھر آئے گا نا، پہلے اسم۔ ایک منٹ رکیے گا صرف۔ جی فہیم، السلام علیکم۔ جی السلام۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بات کرے گا آگے تو میں لیکچر دے رہا ہوں، میں 2 منٹ میں فارغ ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کا بی ہے، پہلے اسم کی صفت آتی ہے پھر اسم آتا ہے، یعنی آپ نے کہا نا بیتن کبیرن، آپ کہیں گے بڑا گھر، یہ نہیں کہیں گے گھر بڑا، نہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بڑا گھر۔ ٹھیک ہے، اسم اور اس کی صفت کی جوڑی کون سی ہے؟ اے بی سی ڈی۔ ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں موصوف صفت یا اسم صفت، وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پہلے یہ کون سی جوڑی ہے اس میں؟ سر سی سی ہے، obvious بات ہے۔ پہلی جو ہے وہ جار مجرور کی ہے، دوسری اشارہ ہے، اشارہ مشار الیہ ہے، تیسری جو ہے وہ آپ کی یہ والی موصوف صفت ہے، چوتھی آپ کی مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی نسبت جو ہوتی ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ٹھیک ہے، اسم واحد اور اس کی صفت کی جری حالت کی مثال کیا ہے؟ اسم واحد اور اس کی صفت کی جری حالت، واحد ہو اور صرف جری حالت میں ہو۔ پہلا دیکھو نہیں، دوسرا ہے بی ہے سر۔ ٹھیک ہے، بیتن کبیرن کی نسبی حالت کی مثال، بیتن کبیرن کی نسبی حالت، سر ڈی ڈی بالکل ٹھیک ہے، ڈی ہے۔ ڈی ہے، ہیں؟ ڈی ہے، ڈی ہے۔ بیتن کبیرن کی جری حالت، سی سی، زبردست۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اسم اور اس کی صفت بتائیے۔ سر اے زبردست۔ الشیطان، اس کی صفت کیا ہے؟ الرجیم۔ اب دیکھو الشیطان کے ساتھ الف لام آیا تو الرجیم کے ساتھ بھی الف لام ہے۔ ہدایت دے ہمیں سیدھی راہ کی، کس کا ترجمہ ہے؟ سر بی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راہ کی، بی۔ جی قرآن سے کچھ مثالیں ہیں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الشیطان اور الرجیم کیا ہے؟ یہ اسم اور اس کی صفت ہے۔ الصراط اور المستقیم اسم اور اس کی صفت ہے۔ الفوز اور المبین اسم اور اس کی صفت ہے۔ الہ واحد اسم اور اس کی صفت ہے۔ قولا معروفہ اسم اور اس کی صفت ہے۔ انہ لقرآن، لقرآن اسم ہے، کریم صفت ہے، کتاب اسم ہے، مکنون صفت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، ترجمہ کیجئے، کیا ترجمہ ہے؟ سر ڈی، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ، یعنی کہ ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جی، واؤ کی وجہ سے آپ ڈی چھوڑ دیں گے، چونکہ واؤ میں ڈی میں واؤ کا ترجمہ نہیں کیا ہوا، باقی رہ گئے اوپر والی 3۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، لَهُمْ ان سے، اور کہو ان سے، سی ہے، ایک منٹ، ہاں ان سے تو بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، اور کہو ان سے، لہم ان سے، قولاً بات، معروفہ کہو ان سے بھلی بات، اور کہو اس سے بھلی بات، قولوا لہم، اس سے اور ان سے، بھئی یہ دونوں ترجمے کیا کر دیے، ایک منٹ رکے نا، کہو اس سے بھلی بات، وقولوا تم کہو لہم ان سے، یہ جمع ہے بھئی، ہم سے جمع ہے، سر یہ ڈی نہیں ہوگا، اس کا ان سی، سب سے۔ اس کا جو ہے نا وہ سی آپشن ہے، ڈی میں اور نہیں ہے، واؤ اور کا معنی دیتا ہے نا، وقولوا لہم، بلی بات۔ ہاں اس کا سی ہے تو یہ تھوڑا غلط لگا ہوا ہے۔ تم میں سے بہترین ہوا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے میں شجاع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، کسی کو کوئی